بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کا لیسن نمبر 40 کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 40 میں ہم لوگ میموری سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ کون کون سے اسٹڈی میتھڈس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور یا کر سکتے ہیں جس کے تھرو آپ لوگ اپنی میموری کو امپروو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ جیسے ہی نیا لیکچر آتا ہے تو فوراً سے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو میتھڈ کی اسٹڈی کرنا ہے یہ والا ایسا ایریا جس میں آپ لوگ اپنے نالج کو اپلائی کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کوگنیٹو سائیکالوجی میں چاہیے ہوتا ہے۔ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی بنیاد پہ اور مختلف قسم کے جو میتھڈز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو پورا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ لوگ اپنی میموری کو امپروو کر سکتے ہیں، اور یہ ہر فیلڈ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہم لوگوں نے میتھڈس پڑھے تھے، میتھڈ آف لوکائی پڑھا تھا، دین PQ4R میتھڈ پڑھا تھا، دین الیبوریٹ، اسپیسنگ افیکٹ اور انکوڈنگ ویریبلٹی، اس کے بعد ہم لوگوں نے ریڈنگ سپیڈ کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ تھوڑا سا ڈفرینٹ جو ہے نا وہ چیز پڑھتے ہیں، اینالائز اسٹوری اسٹرکچر۔ جب آپ لوگ کوئی اسٹوری ریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو اس کے اسٹرکچر کو اینالائز کرنا چاہیے۔ آپ کو کیسے اینالائز کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ سیٹنگ کو اینالائز کریں، یعنی کہ جو اسٹوری ہے اس میں کون سا وقت اور کون سی جگہ بتائی گئی ہے۔ دین آپ لوگ اس کی تھیم کو اینالائز کریں، یعنی کہ اس کے اندر جو کیریکٹرز بتائے ہوئے ہیں ان کا مین گول کیا ہے، اسی سے آپ لوگوں کو اسٹوری کے تھیم کا پتہ چل جائے گا۔ دین آپ لوگ اس کے پلاٹ کو جو ہے نا اینالائز کریں۔ پلاٹ کا مطلب یہ ہے کہ رائٹر نے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایونٹس کو کس سیکوینس میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، کس سیکوینس میں ایونٹس بتائے ہیں، یہ ہوتا ہے پلاٹ۔ آپ لوگ اس کو اینالائز کریں۔ دین اس کے بعد ریزولوشن کو آپ لوگ اینالائز کریں، یعنی کہ ان سارے ایونٹ سے آؤٹ کم کیا ملے گا، نتیجہ کیا ہے اس اسٹوری کا، وہ آپ لوگ اینالائز کریں۔ اور کاسل ریلیشنز آپ لوگ اس میں کریں، کاز اینڈ افیکٹ وغیرہ وہ سب کچھ اس میں آپ لوگ ڈھونڈیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ اسٹوری کو اینالائز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت انپورٹنٹ ہے ایز اے شارٹ کوسچن اور ایز اے MCQs بھی۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں یوز ملٹیپل موڈیلٹیز۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ملٹیپل موڈیلٹیز کا استعمال کریں۔ جب بھی آپ لوگوں نے انفارمیشن اسٹور کرنی ہے تو آپ لوگ دو طریقے سے اسٹور کر سکتے ہیں، یا تو ویژولی یا پھر وربلی، یعنی کہ یا تو دیکھ کے یا پھر سن کے، یعنی کہ لفظوں کی فارم میں۔ اس لیے آپ لوگ اپنی انفارمیشن کو ڈفرینٹ طریقے سے یاد کیا کریں، ویژولی بھی کیا کریں اور وربلی بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ لوگ چیز یاد کر رہے ہیں نا اس میں ارد گرد ڈسٹورشنز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے آپ لوگ چیز کو یاد کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ مینٹل امیجری کو بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے آپ لوگ چیز کو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو کہ بھی موجودہ وقت میں ہمارے سامنے وہ موجود نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کا، اس آبجیکٹ کا، اس سین کا اپنے مائنڈ میں ایک امیج بنا لیتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سینگ ان ون مائنڈ، کہ ہم لوگ اپنے دماغ میں کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مینٹل امیجری سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ مینٹل امیجری کے تھرو جو ہمارا نالج ہوتا ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کون سا نالج ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ہوتے ہیں مینٹل امیجز، یعنی کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ امیجز ہوتے ہیں نا، ان کو آپ لوگ امیجن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والی جو مینٹل امیجری کا کنسیپٹ ہوتا ہے نا، اس میں ہم لوگ مینٹل امیجز کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو ریسرچز میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ اسپیچول امیجز پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک امیج ہمارے مائنڈ میں ہے اور ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس امیج میں کون سی چیز کہاں پہ واقع ہے، لوکیشن بھی وغیرہ، ڈسٹنس وغیرہ، یہ سب کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کس قسم کا مینٹل پروسیس انوالو ہوتا ہے، اس کے اوپر کافی ساری جو ہے نا وہ ریسرچ کی گئی ہے۔ یہاں پہ دو طرح کی ریپرزنٹیشنز آتی ہیں مینٹل امیجری سے ریلیٹڈ، ایک ہوتی ہے اینالاگ ریپرزنٹیشن اور ایک ہوتی ہے ڈیجیٹل ریپرزنٹیشن۔ اینالاگ ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس فارم میں ہوتی ہے نا بالکل سیم ویسی کی ویسی ہی آپ لوگ اپنے مائنڈ میں اسٹور کرتے ہیں، دیٹ از این اینالاگ ریپرزنٹیشن۔ اور ڈیجیٹل ریپرزنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک دفعہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو گہرائی میں نہیں دیکھتے، بس باقی اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں نا اس کو جسٹ آپ لوگ امیجن کر لیتے ہیں، دیٹ از اے ڈیجیٹل ریپرزنٹیشن۔ یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے دیٹ از اے مینٹل روٹیشن۔ اس میں شیپرڈ اور میسلر نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور انہوں نے مینٹل روٹیشن کو یہاں پہ جو ہے نا وہ پروو کیا تھا۔ شیپر اور میسلر نے جو ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے جو سبجیکٹس تھے ان کو 2 ڈائمینشنل ریپرزنٹیشن دکھائی تھی، یعنی کہ ایک جو 3D آبجیکٹ ہوتا ہے نا، 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ، اس کی 2D جو امیج ہوتا ہے نا اس کو پیئر کی فارم میں دکھایا تھا۔ جیسے یہ A ہے، اس میں یہ 2D امیج دکھایا گیا ہے، تو یہ ایک آبجیکٹ کون سا ہے، یہ 3 ڈائمینشنل ہے، لیکن جو امیج ہے نا وہ 2 ڈائمینشنل ہے، یہ دکھایا گیا تھا۔ اور B والی جو ایک ڈائیگرام ہے اس میں بھی یہ والا اس طریقے سے امیج دکھایا گیا تھا۔ ٹاسک یہی تھا، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ والے جو آبجیکٹس ہیں آپس میں یہ آئیڈینٹیکل ہیں یا نہیں ہیں۔
یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ چیز مطلب ایک ہی چیز ہو سکتی ہے لیکن بس اس کی اورینٹیشن یعنی کہ ڈائریکشن رکھنے کی جو ڈائریکشن ہے نا رکھنے کا جو انداز ہے وہ ڈفرینٹ ہو. تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ یہ آبجیکٹس آپس میں آئیڈینٹیکل ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سبجیکٹس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو دو شیپس ہیں نا ان میں سے ایک کو تو وہ اپنے مائنڈ میں بس امیجن کرتے ہیں یہی سیم ایسے ہی اس کو امیجن کرتے ہیں, لیکن جو دوسری شیپ ہوتی ہے نا اس کو اپنے مائنڈ میں روٹیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس حد تک روٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل اس کے آئیڈینٹیکل ہو جائے. تو اگر مختلف قسم کے اپنے مائنڈ میں آپ لوگ جب اس کو امیج کو امیجنیشن میں روٹیٹ کرتے ہیں اور ایک وہ پوائنٹ آتا ہے کہ یہ اس کے بالکل ایک جیسی ہی آپ کو نظر آتی ہے, اس کا مطلب ہے آپ لوگ رپورٹ کریں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ بالکل آئیڈینٹیکل ہے. ریزلٹس کچھ اس طریقے سے آئے تھے. ایک جو کرو تھی نا وہ کچھ اس طریقے سے تھی, دوسری جو کرو تھی نا یہ تھوڑی سی لیٹی ہوئی تھی, مطلب اس طریقے سے یہ تھی. اب یہ جو گراف ہے نا اس میں ہم لوگ یہ ہے کیا, یہ اصل میں ہے ٹائم پیریڈ, یہ ٹائم کتنا لگاتے ہیں, یہ ریئیکشن ٹائم پلاٹ کیے گئے. ایک کا جو ریئیکشن ٹائم ہے نا وہ کچھ اس طرح سے, اور دوسرے کا جو ریئیکشن ٹائم تھا نا بندے کا وہ اس طریقے سے تھا, یعنی کہ بی والی جو اینگل ہے نا اس میں جو یہ اے والا اگر دیکھا جائے اس میں اب دیکھا جائے تو اس نے ایک اس چیز کو جو ہے نا وہ بالکل اس نے اسٹیٹک رکھا, اس چیز کو اس نے روٹیٹ کیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ٹائم پیریڈ تھا نا وہ کچھ اس طریقے سے آیا تھا, یہ والی کرو آئی تھی. ٹھیک ہے. اور جو بی والا تھا, بی والا اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا اس میں کیا تھا کہ ایک تو ان کے ساتھ بھی ٹیلی کرنا تھا, تو ایک تو پہلے اس جو ہے نا یہ والی جو ایک امیج ہے اس کو بھی ایک تو روٹیٹ کرنا تھا مائنڈ میں, اور دوسرا پھر اس کو بھی روٹیٹ کرنا تھا, یہ دیکھنا تھا کہ یہ دونوں اوپر والی کے ساتھ میچ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو دوسری بی والی میں جو ٹائم پیریڈ تھا نا وہ کچھ اس طریقے سے آیا تھا. یہ جو ریئیکشن ٹائم ہے نا اس میں اینگولر ڈسپیرٹی ہے, یعنی کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ وہ جو پروٹیکٹر کے تھرو اس کا اینگل دیکھیں نا تو اینگل یہاں پہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا تھا کہ جو دونوں آبجیکٹس جو دکھائے گئے تھے دونوں آبجیکٹس کے درمیان اینگولر ڈسپیرٹی آ رہی تھی. یہ اینگولر ڈسپیرٹی کا کیا مطلب ہے؟ اینگولر ڈسپیرٹی کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا اپنے مائنڈ میں آبجیکٹ کو روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی جو دونوں آبجیکٹ کی جو اورینٹیشن ہے نا یہ میچ ہو جائے. تو یہ جو ڈفرینس آ رہا ہے نا اینگولر ڈفرینس, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں جو ٹائم ہے روٹیٹ کرنے میں وہ زیادہ لگا اور دوسرے میں جو ٹائم ہے نا وہ روٹیٹ کرنے میں کم لگا. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اینگولر ڈسپیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ دو آبجیکٹس کو روٹیٹ کرنے میں جو ٹائم ڈفرینس ہے نا دیٹ از اے اینگولر ڈسپیرٹی. یہ جو ڈیٹا ہے اس سے یہی بات انڈیکیٹ ہو رہی ہے کہ 3 ڈائمینشنل اسپیس میں جو بھی آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اپنے دماغوں کے اندر روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جتنی زیادہ اینگولر ڈسپیرٹی ہوگی دو آبجیکٹس کے درمیان, اس کا مطلب ہے کہ اس کو روٹیٹ کرنے میں زیادہ ٹائم لگا ہے, اس کو زیادہ روٹیٹ کرنا پڑا ہے. ظاہر سی بات ہے تبھی اینگولر ڈسپیرٹی زیادہ ہے. اب یہاں پہ سبجیکٹس کو دیکھا جائے تو وہ ایکچوئل میں یعنی کہ ریئلٹی میں تو نہیں نا کوئی ریئل آبجیکٹ روٹیٹ کر رہے تھے, جسٹ ایک امیجنیشن میں ہی کر رہے تھے. تو اس کا یہ ایکچوئل میں یہ کیا ہے, یہ ایک مینٹل پروسیس ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنے مائنڈ میں ان کو ہم لوگ روٹیٹ کرتے ہیں تو ویسے لگتا بالکل سیم ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ فزیکل روٹیشن ہوتی ہے نا, اس طریقے سے فزیکل روٹیشن سے ملتا جلتا ہی ہم لوگ یہ روٹیشن اپنے مائنڈ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹیوی کاسلین, انہوں نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے امیجری کے اوپر. انہوں نے بہت ساری تھیوریز اور ماڈلز وغیرہ بنائے ہیں. انہوں نے مینٹل امیجری کے اوپر ایک بک لکھی ہے. ان کی ایک بک ہے جو کہ عام بندے کے لیے بھی سمجھنا بہت آسان ہے, دیٹ از اے گھوسٹ ان مائنڈز مشین. ٹھیک ہے. اس میں یہ بات کرتے ہیں امیج اسکیننگ کی. امیج اسکیننگ کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. ریسرچرز نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنے مائنڈ میں ایک ویژول امیج, کوئی بھی جو ویژول امیج ہوتا ہے جو کہ انہوں نے کوئی امیج دیکھا ہوا ہوتا ہے نا, تو اپنے مائنڈ میں کچھ کمپیوٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں, مینٹل کمپیوٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مینٹل کمپیوٹیشنز اس امیج کے اوپر ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کسی فزیکل آبجیکٹ کے اوپر انسان کوئی کمپیوٹیشنز وغیرہ یا آپریشنز وغیرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم لوگ امیجنیشن میں سیم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ کسی فزیکل آبجیکٹ کے اوپر کر سکتے ہیں. اب یہ جو ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا تھا کاسلین, بال اینڈ رائزر نے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مینٹل امیج کے درمیان دو جو لوکیشنز ہوتی ہیں نا ان کو اسکین کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیسے ٹائم لگتا ہے؟ یہ جو انویسٹیگیٹرز تھے انہوں نے سبجیکٹس کو پہلے ایک میپ دکھایا تھا ایک آئی لینڈ کا, جس کے اندر اس آئی لینڈ کے اندر ایک ہٹ تھا, ایک راک تھی, گراس تھا, ٹری, ایک کنواں بھی تھا, اس کے بعد ریت تھی, اور اس کے بعد ایک جو ہے نا جھیل بھی تھی. ٹھیک ہے. اب سبجیکٹس کو اچھے طریقے سے ٹریننگ دی گئی تھی
کہ وہ ایون کہ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں کہ اس میپ کو خود ڈرا بھی کر سکیں، بالکل ایکوریسی کے ساتھ، بالکل ایکوریٹ اس کو ڈرا کر سکیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنے سبجیکٹس کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے مائنڈ کے اندر مینٹلی اس چیز کی جو ہے نا وہ پکچر بنائیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ کے سامنے کسی بھی چیز کا نیم لیا جائے گا نا تو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ کے اندر موجود امیج جو آپ کا ہے اس میں جو بھی آبجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے۔ پھر 5 سیکنڈ کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا کسی اور چیز کا نام لیا جاتا تھا، تو آپ نے اپنے جو ہے نا وہ مائنڈ میں میپ کو سکین کرتے چلے جانا ہے اور اس آبجیکٹ کو آپ نے اپنے مائنڈ میں ہی ڈھونڈنا ہے۔ تو جب آپ لوگ اس آبجیکٹ کو ڈھونڈ لیں گے تو آپ لوگوں نے بٹن کو پریس کرنا ہے۔ یہ والی جو ہے نا انہوں نے فگر اس میں دکھائی تھی، یہ ہٹ تھا، یہ ویل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ ٹری ہے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ جو ہے نا یہ گراس ہے۔ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ اچھا ریزلٹس جو آئے تھے نا اس میں وہ یہ تھا کہ 2 آبجیکٹس کے درمیان اگر آپ لوگ اوریجنل میپ میں، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ فزیکلی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جو موو کرتے ہیں تو جتنا آپ لوگوں کو وہ فاصلہ طے کرنے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا، اسی طرح کا ہی کچھ ٹائم یہاں پہ ایک چیز سے دوسری چیز کے اوپر موو کرنے میں لگتا تھا۔ یعنی کہ اگر انسان کے سامنے بولا جاتا تھا نا ہٹ، تو اپنے مائنڈ میں اس نے ہٹ کو امیجن کیا، ہٹ کو اس نے ڈھونڈا اپنے مائنڈ میں جو اس کا میپ سارا بنا ہوا تھا، جب اس نے ڈھونڈا تو اس نے بٹن کو پریس کیا، اس کے بعد اس کے سامنے نام لیا جاتا تھا ٹری، تو وہ جو اس کا نقشہ اس کے مائنڈ میں بنا ہوا ہے نا اسی کو فالو کرتے کرتے ہٹ اور ٹری کے درمیان ڈسٹینس طے کرتا تھا اس کا دماغ، اور پھر وہ ٹری کو فائنڈ آؤٹ کرتا تھا، وہ بٹن بجاتا تھا۔ اس طریقے سے 21 جو ہے نا پوائنٹس کے جو ہے نا وہ پیئرز ہمیں ملے تھے کچھ اس طرح سے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو مختلف پوائنٹس کے درمیان یہ جو ڈسٹینس ہے نا یہ ہم لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس نے جو ذہنی طور پہ اس نے ہر پیئر میں جو ڈسٹینس طے کیا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ 2 آبجیکٹس جو آپس میں بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اس میں اس کا ریئیکشن ٹائم بھی زیادہ تھا۔ یعنی کہ انسان کے سامنے جب یہ نام لیا جاتا ہے نا ہٹ، اس کے بعد ویل، تو اس میں جب اس کو ویل بولا جاتا تھا تو اس کا ریئیکشن ٹائم کم لگتا تھا، لیکن جب ہٹ بول کے اگر گراس کا نام لیا جائے تو اس وقت اس کا جو ریئیکشن ٹائم تھا نا وہ زیادہ ہوتا تھا، اور زیادہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ہٹ کا اور گراس کا ڈسٹینس زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جہاں پہ ریئیکشن ٹائم وہاں پہ زیادہ ہوتا تھا جہاں پہ 2 چیزیں آپس میں دور ہوتی تھی۔ اور ایون کہ یہاں پہ دیکھا جائے تو سبجیکٹس کے مائنڈ میں کوئی ایکچوئل میپ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایکچولی تو نہیں نا ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی طرف موو کر رہے۔ اب ہے کیا، جسٹ انہوں نے کیا کیا کہ کیا کرتا ہے انسان امیجنیشن میں بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ فزیکلی آپریشن کر کے فزیکلی ہم لوگ جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، ڈسٹینس طے کرتے ہیں، تو انسان امیجنیشن میں بھی اپنے دماغوں کے اندر ویسے ہی ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن کی طرف جو ہے نا وہ موو کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ فزیکلی نہیں موو کر رہے ہوتے۔ مطلب امیجنیشن میں یہ ایک مینٹل پروسیس ہوتا ہے، کس طریقے سے ہمارا جو ہے نا وہ ریئیکشن ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ کوسلن نے ایک بک لکھی تھی جس میں انہوں نے یہ امیجز کو پروو کیا تھا کہ ہم جو ہے نا امیجز کو ایکچولی پروپوزیشنل نالج کے فارم میں ہم لوگ کیسے سٹور کر سکتے ہیں، یعنی کہ لوکیشن کی فارم میں ہم لوگ امیج کو کیسے سٹور کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے میپ کی بات کی تھی نا، اس میں انسان ڈسٹینس کے حساب سے ہر چیز کو اس نے سٹور کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ انہوں نے پروپوزیشنل تھیوری بھی ایک دی تھی، لیکن کوسلن کے اوپر کافی زیادہ لوگوں نے کرٹیسزم بھی کی تھی، کیونکہ اس کے مطابق دیکھا جائے تو ہوتا ہے نا کہ ہر کام کے اپنے کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے، کریکٹرسٹکس ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کریکٹرسٹک ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی گیس لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹر جو ہے نا ان سے یہ والا ایکسپیریمنٹ کروائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اپنے گیس کی بنیاد پہ پہلے سے وہ کوئی پریکٹس وغیرہ کر لیں، تو پریکٹس وغیرہ کر کے تو وہ دیکھا جائے تو ان کی زیادہ جو ہے نا وہ پرفارمنس اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کوسلن نے پھر اس کرٹیسزم کا نیورو سائنس کے تھرو انہوں نے جواب دیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کے اندر، ہمارے برین کے اندر اصل میں چینجز ہوتی رہتی ہیں، ایون کہ اگر دیکھا بھی جائے گا کوئی انسان پہلے سے گیس لگا بھی لیتا ہے کہ ایکسپیریمنٹر نے کیا کرانا ہے، تو بھی اس کے مائنڈ کے اندر، برین کے اندر چینجز ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کریکٹرسٹکس نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ پہلے سے ایسا نہیں ہوتا کہ جسٹ وہ ایک امیجن کر لے کہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیا جائے گا اور اس بیس پہ وہ کوئی پریکٹس وغیرہ کر لے۔ اچھا فرا نے بھی کوئی سجیشنز دی تھی، وہ کہتی ہیں کہ 2 طرح کی امیجری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ویژول پراپرٹیز والی امیجری ہوتی ہے، دوسری جو امیجری ہوتی ہے اس میں ہم لوگ اسپیشل پراپرٹیز دیکھتے ہیں۔ فرا نے یہ کہا تھا کہ امیجری کے جتنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ امیجنیشن وغیرہ کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا جو کارٹیکل ریجن
استعمال ہوتا ہے وہ وہی یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایکسٹرنل اسٹیمولائی سے آپ نے کوئی چیز دیکھی، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسٹرنل اسٹیمولائی سے جب آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے دماغ کے جس حصے کے اوپر وہ ایک انفارمیشن جاتی ہے وہ پروسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیم وہی دماغ کا حصہ تب کام کر رہا ہوتا ہے جب آپ لوگ امیجنیشن میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، امیجنیشن میں آپ لوگ کسی امیجز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو اسپیشل ججمنٹس ہوتی ہیں نا، جو لوکیشن وغیرہ کی ججمنٹ وغیرہ کرنا اور یہ سب کچھ، یہ ساری کی ساری اسی ریجن میں یہ جو ہے نا وہ ٹیمپورل ریجن میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ They argue that imagery tasks which involve spatial judgments will be performed in the parietal tasks that require access to visual details will be performed in the temporal region and will show modality specific effects۔ اچھا وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں نا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا، ویژول ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں نا، مطلب کسی بھی چیز کے اندر ویژولی، مطلب ایک ڈایاگرام ہے اس کے اندر کون کون سی ڈیٹیلز پائی جاتی ہے، ایک اینیمل سیل کی اگر پکچر ہے اس کے اندر یہ والی جو ہے نا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا یہ ہمارے ٹیمپورل ریجن کے اندر پرفارم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو وہ جو امیج جو جاتا ہے وہ ہماری آکسیپیٹل لوبس کے اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم لوگ امیجنیشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ڈیٹیلز تو ہم لوگ ٹیمپورل ریجن سے ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو امیج ہوتا ہے نا اس کو ہمارا جو ہے نا آکسیپیٹل لوب جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کی نظر کے ساتھ، ویژن کے ساتھ اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں نا تو سیم ویژول امیجری کے ساتھ بھی اس کے سیم ویسے ہی مسائل ہوتے ہیں۔ وہ والے ایریاز جو کہ ویژن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان میں کوئی ڈیمیج وغیرہ ہو جائے تو انسان کے پھر ویژن بھی ایک تو ڈیمیج، یعنی کہ اس کی نظر بھی ڈیمیج ہوتی ہے اور اس کی ویژول امیجری دونوں ہی ڈیمیج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی برین ڈیمیج اگر نظر کو خراب کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ساتھ میں ویژول امیجری کو بھی خراب کرتا ہے کیونکہ ایک ہی حصہ دونوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ آکسیپیٹل لوبز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر کام کرتے ہیں، اسی کو ہم لوگ پرائمری اینڈ سیکنڈری ویژول کارٹیکس بولتے ہیں کیونکہ جو بھی چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے آکسیپیٹل لوب ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ امیجری اینڈ ایتھلیٹس، یہ رشین سائیکولوجسٹ گریگری رپورٹ، انہوں نے ایتھلیٹس کو ٹرین کیا تھا کہ آپ مینٹل ریہرسل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے امیجنیشن میں بھی آپ لوگ ریہرسل کر سکتے ہیں کہ میں نے ایسے کھیلنا ہے، میں نے یہ نا اس طریقے سے میں نے پرفارمنس وغیرہ دینی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ اچھی پرفارمنس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پریکٹس کی تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر سچویشن میں پریکٹس جو ہے نا وہ پاسبل بھی نہیں ہوتی، اور فزیکل پریکٹس کی کچھ لمٹ ہوتی ہے، آپ جلدی تھک جاتے ہیں۔ اس لیے گریگری نے کام کیا تھا امیجری کے اوپر ایتھلیٹس کے ساتھ کہ آپ لوگ امیجری کا استعمال کر کے، اگر آپ لوگ فزیکل ریہرسل نہیں بھی کر سکتے تو آپ لوگ امیجری کا استعمال کر کے بھی اپنی پرفارمنس کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایتھلیٹس کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ آپ کس طریقے سے کسی بھی چیز کو امیجن کر سکتے ہیں، آپ خود کو امیجن کریں کہ آپ لوگ ڈفرینٹ سٹیجز پہ کھیل رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوارٹر میں کھیل رہے ہیں، آپ لوگ فائنل میں کھیل رہے ہیں، آپ لوگ سیمی فائنل میں کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو کچھ نیورو مسکولر پریکٹس بھی کروائی تھی کہ نیورو مسکولر پریکٹس بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے اور بڑی ویلیویبل ثابت ہوتی ہے ایتھلیٹس کے لیے۔ ایتھلیٹس کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے مائنڈس کے اندر موونگ امیجز کو سٹور کریں، یعنی کہ انسان جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا تو بھی وہ امیجن کرے، امیجنیشن میں وہ یوں امیجن کرے کہ وہ کھیل رہا ہے، وہ بالنگ کروا رہا ہے، وہ بیٹنگ وغیرہ کرا رہا ہے، تو اس سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے نا ریہرسلز بہت اچھی ہو سکتی ہیں۔ ایون کہ آپ لوگ جب ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ لوگ اپنے مائنڈ میں یہ امیج بٹھایا کریں کہ آپ لوگ ایک بڑے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، صرف اپنے فیلوز کے ساتھ نہیں کھیل رہے، آپ اپنے رائیولز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امیجری کا جو کنسیپٹ تھا یہ ایتھلیٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔ مزید اس کے بارے میں جو مینٹل امیجری کا جو کنسیپٹ ہے نا یہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جیسے ہی نیا لیکچر آتا ہے فوراً سے آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہو تو، ٹھیک ہے۔ 1 سے 2 دفعہ اس سارے لیکچر کو آپ لوگ ریڈ کر لیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔